اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 235۔ دونوں ثالثوں ابو موسیٰ اور عمرو عاص کے بارے میں اور اہل شام کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ وہ تند خو، اوباش اور ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر طرف سے اکٹھا کر لیے گئے ہیں اور مخلوط النسب لوگوں میں سے چن لیے گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو جہالت کی بنا پر اس قابل ہیں کہ انہیں ابھی اسلام کے متعلق کچھ بتایا جائے اور شائستگی سکھائی جائے اور اچھائی اور برائی کی تعلیم دی جائے اور عمل کی مشق کرائی جائے اور ان پر کسی نگران کو چھوڑا جائے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے۔ نہ تو وہ مہاجر ہیں، نہ انصار، اور نہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مدینے میں فروکش تھے۔ دیکھو، اہل شام تو اپنے لیے ایسے شخص کو منتخب کیا ہے کہ جو ان کے پسندیدہ مقصد کے بہت قریب ہے، اور تم نے ایسے شخص کو چنا ہے جو تمہارے ناپسندیدہ مقصد سے انتہائی نزدیک ہے۔ تم کو عبداللہ ابن قیس کا کل والا وقت یاد ہوگا کہ وہ کتنا پھرتا تھا کہ وہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے، لہٰذا اپنی کمانوں کے چلوں کو توڑ دو اور تلواروں کو نیاموں میں رکھ لو۔ اگر وہ اپنے اس قول میں سچا تھا تو ہمارے ساتھ چل کھڑا ہونے میں خطا کار ہے، جبکہ اس پر کوئی جبر نہیں، اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر تمہیں بے اعتمادی ہونا چاہیے۔ لہٰذا عمرو عاص کے دھکیلنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کو منتخب کرو۔ ان دونوں کی مہلت غنیمت جانو اور اسلامی شہروں کی سرحدوں کو گھیر لو۔ کیا تم اپنے شہروں کو نہیں دیکھتے کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری قوت و طاقت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔